السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں خالق محمود۔ ناظرین، 9 مئی کے واقعہ کے بعد 14 مئی کے واقعے کی بھی ہم لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ 9 مئی کو جس طرح ایک من گڑت اور پلانٹڈ منصوبے کے تحت ملک کے حالات کو خراب کیا گیا، اس ملک کے اوپر اور اس ملک کی عوام کے اوپر جس طرح ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے اور لوگوں کے اوپر تشدد اور لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، اور اس کی پاداش میں جس طرح لوگ آج بھی بندے سلاسل ہیں 10,000 کے قریب، اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے متعدد لیڈر جو ہے نا اس میں گرفتار ہیں، اور ان کو ابھی تک کسی بھی عدالت سے کسی بھی طرح انصاف نہیں دیا جا رہا ہے۔ اگر دیا بھی جا رہا ہے تو اس کو ایک خفیہ طاقت جو اس کے پیچھے ہے وہ اس کو راستے سے گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور اس کو ضمانت ہونے کے باوجود بھی کسی شخص کو گھر تک نہیں پہنچنے دیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہم ابھی مطالبہ کر رہے ہیں، یہ ہمارا کہنا ہے، اس ملک کی عوام کا کہنا ہے کہ اس کے بعد 9 مئی کے بعد 14 مئی کو بھی یہ عدالت کا ایک فیصلہ تھا الیکشن کے حوالے سے، اور اس کی بھی جو وائلیشن ہوئی ہے ہمارے ملک کے اندر، وہ چاہے پرائم منسٹر کے حوالے سے کہہ لیں، فنانس منسٹر کے حوالے سے کہہ لیں، الیکشن کمشنر کے حوالے سے کہہ لیں، کہ کتنے لوگ اس خلاف ورزی میں، اس توہین عدالت اور اس قانون کی وائلیشن میں ملوث ہیں، ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی۔ اور کارروائی تو اس کے الیکشن کے حوالے سے جو کارروائی تھی، وہ جو درخواست تھی سپریم کورٹ کے اندر نظر ثانی کیس 14 مئی کے حوالے سے، اس کو سپریم کورٹ نے خارج کر دیا ہے۔ اور اب ہمارا کہنا ہے اور عدالت سے بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو قانون اور آئین کے مطابق نپٹایا جائے، اور ان تمام لوگوں کو برسرے جو اس کے وائلیشن میں جو شامل تھے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ تو اس میں مجھے لگتا ہے اب کہ شہباز شریف، حساق ڈار اور الیکشن کمیشن اور یہ تمام، اور وزارت دفاع، جو جتنے بھی ادارے تھے الیکشن کمیشن سمیت، یہ جو الیکشن کروانے کی ذمہ داری تھی ان کی، تو انہوں نے الیکشن نہیں کروائی ایک عدالتی حکم کے باوجود، تو وہ نااہل ہو سکتے ہیں، ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے۔ تو عدالت کو، اور عمر عطا بندیال کے یہ جو 8 دن باقی ہیں، تو ہمارا اس میں یہ مطالبہ ہے کہ بندیال صاحب جاتے جاتے، کیونکہ پہلے تو آپ نے خرگوش کی طرح آنکھیں بند کر رکھیں اور ملک کے اندر یہ حالات پیدا ہونے دیے، اور اب آپ انصاف کی اتنے بڑے لیول پہ بیٹھے ہیں، تو ہمارا مطالبہ ہے، اس قوم کا مطالبہ ہے کہ اسے حجانی کیفیت سے نکالا جائے، اور اس کے خلاف یا حق میں جو بھی فیصلہ آپ دینا چاہتے ہیں قانون اور آئین کے مطابق، تو وہ اس کو فیصلہ دیا جائے۔ اس کے بعد میں ناظرین آپ سے یہ شیئر کروں گا کہ پروسیجر اینڈ پریکٹس بل کے خلاف جو درخواست ہے، فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو درخواستیں دائر ہیں سپریم کورٹ کے اندر، تو ان کے حق یا خلاف جو بھی فیصلہ آنا ہے، تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو اپنے جانے سے پہلے یہ جو ذمہ داری ان کے کندھوں پر تھی، قانونی اور آئینی ذمہ داری تھی کہ ان کیسوں کو نپٹا کے جانا تھا۔ اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں کیا نہیں کرتے یہ تو ان کی ثوابدید ہے، اور قانون اور آئین کے مطابق اگر وہ فیصلے کرتے بھی ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ یہ اس وقت کے حساب سے ہی کوئی تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس سے پہلے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کو یہ بھاری ذمہ داری ہے کہ یہ اپنے آخری ایام میں ملک کی یہ تمام جو امپورٹنٹ اور ضروری ڈیسیجن لینے تھے ان چیزوں کے حوالے سے، وہ ان چیزوں کو نپٹا کے جائیں۔ اس کے بعد ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس وقت پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے ہمارے حکمران جب قید ہوتے تھے، ہمارے حکمران جیلوں میں جاتے تھے، تو اس وقت ہمارے حکمران جیل میں جا کر وہ بیمار ہوتے تھے، انہیں ہاسپیٹل لے کے جایا جاتا تھا، اور ہاسپیٹل سے پھر وہ کبھی لندن اور کبھی کہیں جاتے تھے، اور یہی ہماری عدالتیں انہیں ریلیف دے کر بھیجتی تھیں۔ لیکن اب ہمارے لیے المیہ یہ ہے، اب اس قوم کے لیے المیہ یہ ہے کہ اب ہمارے جج محترم عزت مآب جج بیمار ہونا شروع ہو گئے ہیں، چھٹیوں پر جانا شروع ہو گئے ہیں، اور اب دیکھیں کہ ان کی چھٹیاں اس چیز سے بھی زیادہ اہم ہیں کہ اس ملک کے اندر کیا کیفیت ہے، عوام کس کرب سے گزر رہی ہے۔ تو اس میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس وقت جس طرح عمران خان کی بیل کا کیس سنا جا رہا تھا نیشنل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے اندر، تو جج حسنین کی عدالت میں، تو جج حسنین صاحب نے جو بیل کی درخواست پہ کارروائی کرنی تھی، اور وہ اس کے باوجود وہ اس سے پہلے کہ یہ کارروائی شروع ہو وہ سنیں اس چیز کو، تو وہ اس چیز کو ادھورا چھوڑ کر
چھٹیوں پر چلے گئے ہیں اور کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا کہ اس کے بعد کون سا جج کو ڈیوٹی جج کوئی اس کیس کو سنے گا. تو اب یہ اس معاملے کو لٹکایا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عرصے تک عمران خان کو جیل میں رکھا جائے اور عمران خان کو کسی بھی صورت جیل سے باہر نہ آنے دیا جائے. اور اس پر میں اپنی عدلیہ سے اپنے ان تمام طاقتور لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ خدا رائے حالات کو بہتری کی طرف لے کے جائیں, حالات کو بہتر ہونے دیا جائے, کیونکہ جس طرح یہ پلاننگ کی جا رہی ہے عمران خان کے خلاف قتل کی, عمران خان کو جیل میں رکھنے کی, تو اب عوام کے اعتبار سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا اپنی عدلیہ کو, اپنے ان تمام جو طاقتور لوگ ہیں, کہ عمران خان کے اندر اس ملک کے عوام کی جان اٹکی ہوئی ہے. اور اگر آپ نے کوئی ایسی بونڈی حرکت کی کہ عمران خان کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کے لیے, تو اس ملک کی عوام نے یہ جنگ چوکوں چراہوں اور گلیوں میں لڑنی ہے اور انہوں نے انصاف لینا ہے. اور چاہے آپ کچھ بھی کر لیں, آپ جتنی بھی طاقت کا استعمال کر لیں, اب اگر عوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم انصاف کے تقاضوں سے ہٹ کر, ہم ملک کے مفاد سے ہٹ کر کسی بھی قسم کا کوئی بھی طاقت کو استعمال یا نہیں مانیں گے, تو اس لیے میرا آپ سے کہنا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کی حرکت مت کیجیے گا جس طرح کہ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کو عدالتی اور جوڈیشل قتل کروایا تھا, اور ایک پاپولر لیڈر اس وقت کا بھی آپ نے قتل کروا کے عوام کو اور اس ملک کو جس قدر نقصان پہنچایا تھا. اور آپ اگر یہ چیز محسوس کرتے ہیں تو آپ اس وقت سے اگر سبق سیکھتے تو آج عمران خان کے ساتھ یہ حربے آپ استعمال نہ کرتے, کیونکہ اس ملک کی عوام, اس ملک کے تمام جتنے بھی غریب لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھ چکے ہیں, ان کا اس چیز پر یقین ہے, بلیو ہے کہ عمران خان کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ نہ کرپٹ ہے, نہ چور ہے, نہ غدار ہے. اگر آپ یہ غداری کے یہ سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں اپنی طرف سے تو یہ آپ اپنے پاس ہی رکھیے, کیونکہ عوام کا حق ہے اس ملک کے اوپر. 25 کروڑ عوام اس ملک کے اندر رہتی ہے, اور اس ملک کی عوام نے, اس ملک کے عوام کے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کر اپنی لاشیں, اپنی بیٹیاں, اپنے بچے اور اپنی عورتیں کٹوا کر یہ ملک حاصل کیا تھا, نہ کہ آپ نے کوئی جنگ لڑ کے حاصل کیا تھا. ایک ملک کا سیاستدان تھا جس نے یہ ملک حاصل کیا تھا, قائد اعظم محمد علی جناح, اور ڈیموکریسی میں کی جنگ لڑ کر اس نے یہ ملک حاصل کیا تھا. اور آج آپ نے اس ملک کا جو حشر کیا ہے تو وہ حشر دیکھا نہیں جا سکتا. آج ہر ایک محب وطن پاکستانی کا دل جو ہے نا انتہائی زخمی ہے, اور کہ وہ اپنے ملک کی حالت کو جب دیکھتا ہے, اپنے ملک کے غریبوں کو جب دیکھتا ہے. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر بہت سارے غریب لوگ ہیں جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا, جن کے گھر میں کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے, اور ان کے بچے بلک رہے ہیں اور لوگ خودکشیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور اگر یہی حال اسی طرح رہا جس طرح آپ نے یہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں, تو یہ عوام پھر کیا کرے گی؟ اب تو بات احتجاج تک ہے, اب تو بات اسٹرائک تک ہے, اور اگر بات اس سے آگے لے کے جائیے آپ تو یہ بات کہاں تک جائے گی؟ یہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کے گھر لوٹے جائیں گے, اس ملک کا چین, اس ملک کا سکون, امن برباد ہوگا. تو اس ملک کی کون سی تصویر آپ پوری دنیا میں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا ان تمام لوگوں سے, اپنی عدلیہ سے, اپنے سیکیورٹی فورسز کے اداروں سے, اور بالخصوص اپنے آرمی چیف سے, کہ جس طرح آپ نے اس ملک کی تباہی اور بربادی میں کردار ادا کر رہے ہیں, یہ ہمارے لیے ایک انتہائی افسوسناک اور شرمناک ہے کہ آپ نے اس ملک کو بہتری کی طرف لے کر جانے کی بجائے آپ نے جس طرح ایک فاشسٹ جرنیل کی پلاننگ کو آپ نے کنٹینیو کیا, سائفر کی پاداش میں جس طرح اس ملک کو ڈیریل کیا گیا, تو آپ اسی پالیسی کو لے کر آگے گئے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ اس جرنیل کو, جنرل باجوہ کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرتے, اور آپ نے اس ملک کے پورے نظام کو لپیٹ کے رکھ دیا ہے, اور اس پورے ملک کی عوام کو مہنگائی کی دلدل میں دھونس دیا ہے. اور اب اس سے نکلنے کا حل ایک ہی ہے حل, کہ وہ اس ملک کے اندر منصفانہ شفاف الیکشن ہوں, اور پوری جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں انہیں آزادانہ طریقے سے سیاسی ایکٹیویٹیز کا حق دیا جائے, اور انہیں پروٹیکٹ کیا جائے, تاکہ وہ الیکشن لڑ کر جو بھی حکومت آتی ہے, جس کی بھی پارٹی کی آتی ہے حکومت, تو وہ اس ملک کے فیصلے کریں, وہ اس ملک کے ڈیسیجن میکر ہوں, تاکہ اس ملک کی معیشت آگے بڑھے, اس ملک کے عوام جو بالخصوص جو غریب اس وقت پیس چکا ہے, اور وہ سکون کی نیند سو سکے, سکون سے اپنا رزق کما کے کھا سکے. تو اس کے بعد
پرویز الہی کے حوالے سے میں ناظرین آپ سے ایک خبر شیئر کروں گا کہ جس طرح امجد رفیق لاہور ہائی کورٹ کے جج کو نے فیصلہ کیا تھا کہ چودھری پرویز الہی کو رہا کیا جائے، ان کو عدالتی عملے کی تحویل میں گھر تک چھوڑ کر آیا جائے، اور جس طرح انہیں راستے سے ان کے گھر کے قریب سے مسلح لوگوں نے، سیکورٹی فورسز کے لوگوں نے گرفتار کیا، گھسیٹ کر زد و کوب کر کے واپس جیل میں لے کر گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آج ہمارے عدالتی نظام کا جس طرح قتل ہو رہا ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک انتہائی افسوسناک اور پریشان کن صورتحال ہے، کیونکہ اس وقت جو بھی جج انصاف کے تقاضوں کے اوپر پورا اترنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ساتھ یہ کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا کر دیتے ہیں جس طرح انہیں، کیونکہ ہمارے اس وقت کے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اسپیشلی میں نام لے کر کہوں گا، کیونکہ اس پورے معاملات کے پیچھے پہلے تو ہم یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ پی ڈی ایم یا کچھ اور، لیکن اب ہماری اسٹیبلشمنٹ اور یہ نگران حکومتیں جن کی جو انہوں نے اپنے ڈمی بٹھایا ہے آگے، تو ان کی صورت میں جس طرح ہمارے عدالتی نظام کو عدالتی فیصلوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی انتہائی شرمناک ہے، اور پوری دنیا اس چیز کو دیکھ رہی ہے اور پاکستان کی تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ اور اب جو ہے نا جنرل اس کا جو ہمارے جو جج تھے امجد رفیق، انہیں لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر کر کے راول پنڈی بینچ میں بھیج دیا گیا ہے، تاکہ وہ پرویز الہی کا کیس نہ سن سکیں اور کسی بھی طرح انصاف نہ کر سکیں۔ لیکن میں پھر بھی تمام جو دیگر ہمارے ججز ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ انصاف کے رکھوالے ہیں اور آپ نے انصاف کرنا ہے۔ اور آخری خبر میں آپ سے شیئر کروں گا کہ وکلا نے جو تحریک شروع کی ہے، تو اب یہ ملک اگر وکلا کے اوپر کسی قسم کا تشدد کیا گیا تو اور انارکی کی طرف جائے گا، اور اس ملک کی عوام اور پوری یعنی کہ اپنے وکلا کی پشت پہ کھڑی ہے اور اپنے وکلا کی اس جدوجہد میں ان کا ساتھ دے گی۔ اور میں وکلا کو خراج تحسین بھی پیش کروں گا کہ جس طرح انہوں نے یہ پچھلے 16 مہینوں کے اندر وکلا نے یہ تحریک میں اس ناانصافی کے ظلم کے بازار میں جس طرح مقابلہ کیا عدالتوں کا اور ہراسمنٹ کا کہ ناجائز حراست کا، تو ان کے اوپر جو ظلم و تشدد ہوا ہے میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں۔ تو وکلا سے بھی ہماری امید ہے، ہماری عدلیہ سے بھی ہم امید ہے کہ وہ انشاءاللہ اس جنگ میں ضرور جیتیں گے۔ اور بالخصوص آخر میں اپنی عوام سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جنگ آپ نے جاری رکھنی ہے انصاف کی، کیونکہ پورے ملک کے اندر چاہے بجلی کے حوالے سے ہو، آٹے کے حوالے سے ہو، چینی کے حوالے سے ہو، تو ہر جگہ پہ احتجاج، ہر جگہ پر اس وقت روڈیں بند ہیں اور عوام کی آمد و رفت بھی متاثر ہو چکی ہے۔ اور اس احتجاج کی پاداش میں ہمارے اپنے ہی ملک کی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن وہ عوام کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے کہ وہ احتجاج بھی نہ کریں تو اور کیا کریں۔ اور اس کے بعد جو ابھی یہ جو چینی کا نیا اسکینڈل کھڑا ہوا ہے، تو رانا ثناء اللہ نے جو کرپشن کا یہ کیا ہے، ملین آف ڈالر میں کرپشن کیا ہے رانا ثناء اللہ نے چینی کو سمگل کرا کر، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کیا ہمارے ملک کے جو آرمی چیف ہیں، جس طرح انہوں نے بزنس مینوں سے ملاقات کی اور بزنس مینوں کو یقین دلایا ہے کہ میں کسی بھی صورت کرپشن کی ہوئی جو منی ہے اس کو ریکور کروں گا۔ اور میں اپنے آرمی چیف سے کہنا چاہوں گا کہ کیا کرپشن کی منی ریکور کرنا آپ کا کام ہے؟ کیا یہ چیز آپ نے کرنی تھی؟ اگر یہ چیزیں آپ نے کرنی تھی تو کیا سائفر کے اعتبار سے جو ملک کے اندر مداخلت ہوئی وہ روکنا آپ کا کام نہیں تھا؟ اگر آپ کا یہ کام صرف یہی معیشت کو چلانا ہے تو ملک کی سرحدوں کی حفاظت کون کرے گا؟ بیرونی مداخلت کو کون روکے گا؟ نہ آپ کسی سیاستدان کو کام کرنے دیتے ہیں، نہ خود عوام کو کسی بھی جگہ پر ریلیف دیتے ہیں۔ چاہے وہ کشمیر کا معاملہ دیکھا جائے، 5 اگست 2019 کی پاداش میں کشمیر کو جنرل باجوہ نے بیچا اور ہمارے ملک کی آرمی نے، ہمارے ملک کے جرنیلوں نے وہ تماشا دیکھا، اور ایک صرف 70 سال آپ نے اس ملک کی عوام کو ترانوں کے پیچھے لگائے رکھا۔ اب یہ عوام اگر روڈوں پہ نکلی ہے تو میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ یہ عوام کسی بھی صورت آپ کے ترانوں کو، آپ کے حوصلوں کو نہیں مانے گی۔ تو میں اپنے آرمی چیف سے کہنا چاہوں گا کہ ہم نہیں چاہتے ہم آپ سے دور ہو جائیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہم سے دور ہو جائیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم آپ سے نفرت کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم 73 سال ایک دوسرے کے قریب رہے، اس کے بعد بھی ایک دوسرے کے قریب رہیں، اور اب بھی وقت ہے کہ آپ
اس ملک کو آگے بڑھنے کی رکاوٹوں کو ختم کریں، اس ملک کو آگے بڑھنے والی کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، اس ملک کے جو محب وطن سیاستدان ہیں انہیں آزادانہ طریقے سے اس ملک کی سیاست میں اور حکمرانی میں ان کو حق دیا جائے، تاکہ وہ اس ملک کے حوالے سے فیصلے کر سکیں، کیونکہ اس ملک کے فیصلے اگر عوام مانے گی تو اپنے لیڈروں کے فیصلے مانے گی، آپ کے فیصلوں کو نہیں مانے گی، کیونکہ آپ اس ملک کے قانون اور آئین کے تابع ہیں۔ حالانکہ اس وقت آپ نے ملک کے قانون کو اور آئین کو اپنے تابع کر رکھا ہے، نہ کسی عدالت کا آرڈر مانا جاتا ہے، نہ کوئی عدالتی جو حکم ہے اس کو مانا جاتا ہے، اور جس بھی شخص کو عدالت سے انصاف ملتا ہے تو آپ اسے پابند ثلاثر کرتے ہیں پھر بھی۔ تو میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں اپنے ملک کی عوام سے کہ آپ اس حقیقی آزادی کی جنگ میں آپ ثابت قدم رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم یہ سوال بار بار اٹھاتے رہیں گے ان لوگوں کے ساتھ۔ اور آخر میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے اس چینل کا خیال رکھیے، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔